بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ وہ ذات بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو خبردار کرے، وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا، اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، مسئلہ تقدیر اسلام کا ایک انتہائی مشکل، پیچیدہ اور متنوع الاطراف باب ہے۔ اس مسئلے میں منہج مستقیم سے ادنا انحراف اور فکر کی ادنا لغزش انسان کو قعر ضلالت میں ڈھکیل سکتی ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس مسئلے پر قلم اٹھایا اور اعتدال کی راہ چھوڑ کر افراط و تفریط کی پگڈنڈیوں پر نکل گئے۔ آج اس مبارک محفل میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور اس میدان میں بڑی ہی احتیاط کے ساتھ قدم رکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیں
کہ ایمان بالقدر، قضاء اور قدر پر ایمان، یہ ایمان کے اصولوں میں سے ایک اہم اصل ہے۔ اگر کوئی اس اصل کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ اگر اس پر آپ کو دلیل مطلوب ہے تو میں ایک حدیث آپ کے گوش گزار کر دوں۔ حدیث اس طرح: وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر۔ رواہ الترمذی فی کتاب التقدیر۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب القدر میں لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ 4 چیزوں پر اس کا ایمان نہ ہو۔ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، دوسرے یہ کہ مجھے حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور موت پر ایمان لائے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے، اور تقدیر پر ایمان لائے۔ اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ کوئی آدمی اگر تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ثابت یہ ہوا کہ مسئلہ قدر یہ ایمان کے اصولوں میں سے ایک انتہائی اہم اصل ہے۔ اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے ہم پہلے 2 لفظوں کا مفہوم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ وہ 2 لفظ ہیں قضاء اور قدر۔ قضاء اور قدر یہ دونوں کے دونوں امور متلازم ہیں، امران متلازمان۔ جہاں ایک پایا جائے گا دوسرا پایا جائے گا، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ لا ينفك احدهما عن الاخر، ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے کبھی منفک نہیں ہو سکتا۔ قدر کا مطلب ہے اساس، بنیاد۔ قدر کی حیثیت بنیاد اور اساس کی ہے، اور قضا کی حیثیت عمارت کی ہے۔ ظاہر ہے کہ عمارت اور اس کی بنیاد میں بڑا گہرا ربط ہوتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو قضا اور قدر میں وہی ربط ہے، وہی لزوم ہے جو کسی عمارت اور اس کی بنیاد میں ہوتا ہے، اور عمارت کو بنیاد سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو ایک انداز سے اور سمجھ سکتے ہیں کہ قدر کہتے ہیں کاغذ پر بنائے ہوئے
बिल्डिंग के किसी नक्शे को, किसी डिजाइन को, किसी खाके को, तो कागज पर जो डिजाइन मौजूद है, जो खाका मौजूद है, जो नक्शा मौजूद है, उसे कद्र कहेंगे। और उस नक्शे के मुताबिक इमारत का बनाया जाना, इमारत का बनना, ये कज़ा है। नक्शे पर इमारत की, बिल्डिंग की जो डिजाइन है, जो नक्शा है, जो खाका है, उसे हम कद्र से तशबीह दे सकते हैं, कद्र कह सकते हैं। और उसी नक्शे के मुताबिक इमारत का बनना, इसको हम कज़ा से ताबीर कर सकते हैं। जाहिर है कि कागज पर बने हुए उस नक्शे और नक्शे के मुताबिक इमारत का बनना, दोनों के अंदर एक गहरा लुज़ूम है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। साबित यह हुआ कि क़ज़ा और क़द्र ये दोनों अल्फाज लाज़िम व मलज़ूम है। एक की हैसियत असास की है और दूसरे की हैसियत इमारत और बिल्डिंग की है। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो एक जरूरी पहलू इस मौजू का ज़हन नशीन कर लें, फिर बात को हम आगे बढ़ाएं। वो ये कि मसअले तकदीर का एक गहरा ताल्लुक तौहीद के साथ है। जो आदमी तकदीर का इनकार कर दे वो तौहीद का मुनकिर हो जाता है। शिर्क से खलासी हो ही नहीं सकती जब तक के आदमी तकदीर पर ईमान न लाए। मसलन मजूसियों का अकीदा यह है कि खैर का खालिक अलग है और शर का खालिक अलग है। खालिक खैर को वो यज़्दा कहते हैं और खालिक शर को वो अहरमन कहते हैं। नूर के खालिक को, रोशनी के खालिक को वो यज़्दा कहते हैं और जुल्मत और तारीकी के खालिक को वो अहरमन कहते हैं। उनके यहां नूर और जुल्मत के खालिकीन अलग अलग हैं। अगर कोई शख्स तकदीर पर ईमान लाता है तो वो ये मानता है कि बुरी तकदीर भी अल्लाह की तरफ से है और अच्छी तकदीर भी अल्लाह की तरफ से है। खैर भी अल्लाह की तरफ से और शर भी अल्लाह की तरफ से। पता ये चला कि तकदीर पर जब तक आदमी ईमान न लाए तब तक उसकी तौहीद मुकम्मल नहीं होती और शिर्क से खलासी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक के आदमी कद्र के ऊपर, तकदीर के ऊपर ईमान न लाए। तो गोया मसअले तकदीर का एक गहरा ताल्लुक तौहीद के साथ है। क्या तदबीर तकदीर से अलग है? आमतौर पर तकदीर का यह मतलब समझा जाता है कि अल्लाह ताला ने इंसान के बारे में जो कुछ लिख दिया है उसी के मुताबिक वो अमल करता है।
اس کا خلاف نہیں ہو سکتا. اگر کوئی برے راستے پر چل رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی تقدیر میں برے راستے پر چلنا لکھا ہوا ہے. کوئی اچھے راستے پر چل رہا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی تقدیر میں اچھے راستے پر چلنا لکھا ہوا ہے. وہ برے راستے پر اس وجہ سے چل رہا ہے کہ اس کی تقدیر میں برے راستے پر چلنا لکھا ہے. یہ آدمی سچائی، صداقت اور خیر کے راستے پر اس وجہ سے چل رہا ہے کہ اس کی تقدیر میں خیر کے راستے پر چلنا لکھا ہوا ہے. عام طور پر تقدیر کا مطلب یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لہذا نکمے اور ناکارہ بن کر کے بیٹھ جاؤ. تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں، عمل کرنے کی ضرورت نہیں. کیا تدبیر تقدیر سے الگ ہے؟ کیا تقدیر کو تسلیم کر لینے پر تدبیر کی ضرورت باقی نہیں رہتی؟ اس مسئلے کو سمجھ لیا جائے. حدیث اس طرح وان ابن خزامۃ عن ابیہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله رواہ الترمذی فی کتاب القدر. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب القدر میں لائے ہیں. ابو خزامہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے. آپ نے پوچھا وہ سوال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم لوگ بیماری میں دم وغیرہ کرتے کراتے ہیں. کوئی ہم میں سے بیمار ہوتا ہے تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، طبیب کے پاس لے جاتے ہیں، اسے دوا پلاتے ہیں. وہ توقاتن نتقیہا، اسی طریقے سے دیگر احتیاطی تدابیر بھی عمل میں لاتے ہیں. تو یہ دم وغیرہ کرنا کرانا، بیمار ہونے پر علاج کروانا، ڈاکٹر کے پاس لے جانا، دیگر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، یہ کیسا ہے؟ کیا ایسا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ ہل ترد من قدر اللہ شیئا، کیا اس سے تقدیر کے اوپر کچھ اثر پڑتا ہے؟ جب تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مر جائے گا تو پھر علاج کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسے تو مرنا ہی ہے. تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اچھا ہو جائے گا تب بھی علاج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پھر بھی اچھا ہو جائے گا. تو یہ علاج معالجہ کرانے سے کیا تقدیر کے اوپر کچھ اثر پڑتا ہے؟ ہل ترد من قدر اللہ شیئا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، قال ہی من قدر اللہ، یہ علاج و معالجہ کرنا کرانا، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، یہ بھی تقدیر ہی میں سے ہے. پتہ یہ چلا کہ تدبیر بھی تقدیر میں داخل ہے. بعض لوگوں کو کچھ حدیثوں سے شبہ ہوا ہے کہ تدبیر اختیار نہیں کرنی چاہیے، تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا. مثلا ایک روایت اس طریقے کی ہے جو عام طور پر ترک تدبیر پر استدلال کے لیے پیش کی جاتی ہے. حدیث اس طرح وان ابی تمیم الجیشانی قال سمعت عمر یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد میں لائے ہیں۔ راوی حضرت ابو تمیم جیشانی ہے۔ حضرت ابو تمیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا۔ حضرت عمر کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت عمر کیا کہہ رہے تھے وہ بتا رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر اسی طرح بھروسہ کرو، اسی طرح ٹرسٹ کرو، اسی طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر ٹرسٹ کرنے کا، توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں ایسے روزی پہنچائے گا جیسے کہ وہ پرندوں کو روزی پہنچاتا ہے کہ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، خالی پیٹ نکلتے ہیں، بھر پیٹ واپس آتے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح روزی پہنچائے گا جیسے پرندوں کو پہنچاتا ہے۔ تو اس حدیث سے تو یہ پتا چلا کہ اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے، تو اللہ پر توکل کر کے، تقدیر پر بھروسہ کر کے گھر میں بیٹھے رہو، رزق تمہارا پہنچ جائے گا۔ جب تمہاری تقدیر میں رزق کا پہنچنا لکھا ہوا ہے تو پہنچ جائے گا، یہ حدیث بتا رہی ہے۔ اصل میں ترک تدبیر پر اس حدیث سے استدلال کرنے والوں کو بڑا زبردست وہم لگا ہے۔ اس حدیث کے آخری ٹکڑے پر اگر وہ غور کرتے تو کم سے کم ترک تدبیر پر یہ حدیث استدلال میں نہ لاتے۔ اس حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ یہاں تک تو مسئلہ الجھا ہوا ہے۔ آخری ٹکڑا اس الجھن کو دور کر دیتا ہے کہ پرندوں کو کس طرح روزی دیتا ہے وہ دیکھو۔ تغدو خماسن، صبح صبح یہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ حدیث کا آخری ٹکڑا تو بتا رہا ہے کہ پرندوں کو گھونسلوں میں بیٹھے بیٹھے روزی نہیں ملتی، پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، روزی تلاش کرتے ہیں۔ اب روزی تلاش کرنا یہ پرندوں کا کام، پیٹ بھرنا اللہ کا کام۔ ایسے ہی تدبیر اختیار کرنا تمہارا کام، بقیہ تدبیر کا نتیجہ نکالنا، ایکشن کا ریزلٹ اور اس کا ثمرہ دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ انسان کا کام صرف تدبیر کرنا ہے۔ یہ تم پرندوں سے سیکھو کہ وہ اپنے گھونسلوں میں بیٹھے ہوئے رزق کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ وہ بھوکے پیٹ صبح صبح اپنے گھونسلوں سے روزی کی تلاش میں تدبیر کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اب اس تدبیر کا جو ثمرہ ہے، تدبیر کا جو رزلٹ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح عطا کرتا ہے کہ تم نے تدبیر کی، خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلے۔ اب اس تدبیر کا رزلٹ ہم یہ دیتے ہیں کہ تمہارا پیٹ بھر کر ہم تم کو تمہارے گھونسلوں کی طرف واپس کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث تو ترک تدبیر پر استدلال کے لیے پیش کرنا صحیح نہیں۔ تقدیر پر ایمان لانے سے کوئی فائدہ ہے؟ دینی فائدہ تو ہے، اس لیے کہ توحید مکمل ہوتی ہے۔ اور کوئی فائدہ ہے؟ جی ہاں، آئیے وہ فائدہ دیکھ لیتے ہیں۔ فائدہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ
فقال ابو هريره فقلت انا يا رسول الله فاخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب رواه الترمذی فی کتاب الزہد. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الزہد میں لائیں. پوری روایت میں نے ریفر کر دی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 5 باتیں بتانے جا رہا ہوں، تم میں سے کون ہے جو ان 5 باتوں کو سنے، ان کو یاد کرے، ان پر عمل کرے اور ان 5 باتوں کو دوسروں تک پہنچا دے. کون ہے کہ میں 5 باتیں اس کو بتاؤں، وہ سنے، یاد کرے، ان پر عمل کرے اور دوسروں تک وہ 5 باتیں پہنچا دے. من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، ان 5 باتوں کو کون لیتا ہے؟ فیعمل بہن، ان کے اوپر عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، یا ان کو سکھا دے اس پر عمل کریں. ہر بار حضرت ابو ہریرہ ہی کھڑے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھی مرتبہ ان کا ہاتھ پکڑا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فعد خمسا، 5 باتیں بتائیں. وہ 5 کلمات تھے، 5 نصیحتیں تھیں. اور آپ نے فرمایا پہلی بات، پہلی نصیحت، اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ، سب سے بڑا عابد بن جائے گا. آج ہم سب سے بڑا عابد کس کو سمجھتے ہیں؟ جو ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں تسبیح گھماتا رہے، سب سے بڑا عابد ہے. وہ سب سے بڑا عابد. یا کچھ مخصوص اعمال دینیہ کر لیتا ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ وہی بہت بڑا عابد ہے. یہاں بتایا گیا کہ سب سے بڑا عابد کون، سب سے بڑا پرہیزگار کون بتایا گیا. اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ. جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا اس کے قریب بھی مت جا، بچ. اگر تو یہ کام کر لے تو تکن عابد الناس، سب سے بڑا عابد بن جائے گا. سب سے بڑا عابد بننے کا نسخہ بتایا گیا، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا. دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی، اس کو بھی ذہن نشین کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ کیا، ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ تعالی نے تیری قسمت میں جو لکھ دیا ہے مقسوم پر راضی ہو جا، سب سے بڑا غنی ہو جائے گا. سب سے بڑا مالدار بننا ہے تو عام طور پر ہم مالدار کس کو سمجھتے؟ جو ملینئر ہو، بلینئر ہو، پیسہ بہتا ہو اس کے پاس، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا غنی ہے. اور 10 روپیہ نکالنا تو جان نکلتی ہے. نام کو کروڑ پتی ہے، 10 روپیہ نکالنا تو جان نکلتی ہے. فرمایا گیا سب سے بڑا غنی بننا ہے، سب سے بڑا مالدار بننا ہے تو مالدار پیسوں سے نہیں ہوتا. یہاں دوسرا ہی نسخہ بتایا گیا سب سے بڑا مالدار بننے کے لیے، مقسوم پر راضی ہو جا. اللہ نے جو روزی تیرے حق میں لکھ دی ہے، جو روزی تجھے مل رہی ہے، ملی، اس کے اوپر راضی ہو جا، سب سے بڑا غنی ہو جائے گا. حدیث کے اسی ٹکڑے سے مجھے استدلال کرنا ہے. بقیہ 3 نصیحتیں اور بھی بیان کر دیتا ہوں برسبیل تذکرہ. آپ نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کر، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. اسلام کا سینہ اتنا فراخ ہے، اتنا کشادہ دل ہے اسلام کہ وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ آدمی بھر پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے اور اس کا پڑوسی چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، بھوکا سو جائے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت کرے گا کہ تیرا پڑوسی بھوکا کیوں رہا، تو نے اس کی خبرگیری کیوں نہیں کی. تو وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر تو مومن بن جائے گا. پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر آدمی مومن ہو جاتا ہے. ایک بڑا عجیب و غریب نکتہ ہے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایک پیمانہ ہے ایمان کو ناپنے کا. جیسے تھرمامیٹر سے ہم ناپتے ہیں کہ بخار کتنا ہے، تو اب ایک تھرمامیٹر دے دیا گیا ہے کہ انسان کے پاس ایمان کتنے درجے کا ہے.
دیکھ لے کہ پڑوسی کے ساتھ اس کا حسن سلوک کتنا ہے، اسی اعتبار سے اس کا ایمان ہوگا۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر تو مومن ہو جائے گا۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو اپنے لیے پسند کرتا وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کر تو مسلمان ہو جائے گا۔ کیا انسان یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے کوئی ستائے، میرے اوپر کوئی ظلم کرے، میں بھوکا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، کسی کو خراب مال دوں جب وہ خود نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی خراب مال دے پیسہ پورا لے کر کے؟ تو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو تو مسلمان ہو جاؤ گے۔ آج تو پھٹا جوتا دے کر کے اللہ کی راہ میں آدمی حاتم طائی کی قبر پر لات مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو تو مسلمان ہوگے۔ اور آخر میں فرمایا گیا زیادہ مت ہنسو۔ آج باقاعدہ ٹی وی چینلز ہیں ہنسنے، فرمایا گیا زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کتنی عجیب و غریب نصیحت ہے، ذرا غور فرمائیے۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیادہ ہنسنے والے آدمی کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے نا کہ یہ آدمی انتہائی غیر سنجیدہ ہے، انتہائی غیر ذمہ دار ہے۔ جس آدمی کے اوپر ذمہ داریوں کا بارے گرا ہو اس کے ہونٹوں پر ہنسی آئے گی؟ وہ تو ذمہ داری کے بوجھ سے دبا ہوا ہوتا ہے۔ جو جتنا زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ سنجیدہ ہوتا ہے، اتنا کم ہنستا ہے۔ زیادہ ہنسنا یہ انسان کے غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دار ہونے کا اظہار ہے، اس کی علامت ہے، اس کی شناخت ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ مرنے کے بعد اسے کہاں جانا ہے اسے اپنا انجام معلوم نہیں۔ انجام معلوم ہونے سے پہلے آدمی کہے مار کر کے ہنسے، صرف ہنستا رہے، اس کے انتہائی غیر ذمہ دار اور غیر سنجیدہ ہونے کی علامت ہے۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی میرے ماننے والے ہیں سب انتہائی ذمہ دار ہوں، انتہائی سنجیدہ ہوں۔ اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا ماننے والا کوئی غیر ذمہ دار ہو اور کوئی غیر سنجیدہ ہو۔ اسلام ذمہ دارانہ زندگی، سنجیدگی سے بھری زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی مسلم غیر ذمہ دار ہو، نکما ہو، ناکارہ ہو اور اسی طریقے سے غیر سنجیدہ ہو۔ اور زیادہ ہنسنا یہ غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ دار ہونے کی علامت ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں دوسری نصیحت کو مستدل بنانا ہے کہ اللہ نے جو انسان کی قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جائے تو سب سے بڑا غنی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی نے روزی کی جو تقسیم رکھی ہے، کسی کو کروڑ پتی بنایا ہے، کسی کو ارب پتی بنایا ہے، کسی کو لکھ پتی بنایا ہے، کوئی نانے شبینہ کو محتاج ہے۔ یہ جو روزی کے اندر فرق مراتب، روزی کی تقسیم میں فرق مراتب جو رکھا ہے اللہ نے، یہ ایک مصلحت اور انتہائی زبردست حکمت پر مبنی ہے۔ کائنات کو چلانے کے لیے یہ فرق مراتب ہونا ضروری تھا، نہیں تو کائنات نہیں چل سکتی تھی۔ یہ امیری اور غریبی کا فرق ایک حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے، اس کے بغیر کائنات نہیں چل سکتی تھی، اس وجہ سے یہ فرق مراتب رکھا گیا۔ ظاہر ہے کسی کو زیادہ ملا، کسی کو کم ملا، تو جس کو کم ملے اس کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں آدمی کو زیادہ ملا مجھے کم کیوں ملا، اس لیے کہ اگر مقسوم کے اوپر وہ ایمان نہیں لائے گا تو ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو جائے گا، حسرت کا اظہار کرے گا، جزا و فضا کرے گا۔
اگر آدمی مقسوم کے اوپر ایمان لے آئے تو اس ذہنی ٹینشن سے دور ہو جائے گا. ایک کافر اور مسلمان کے درمیان امتیاز کرنا ہو تو صرف ایک مثال لے لیجئے کہ ایک اللہ کے نہ ماننے والے کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار بیمار ہو گیا، اسے جلدی سے ہاسپٹل پہنچایا گیا، ڈاکٹروں نے تھوڑی دیر ٹریٹ کیا، لیکن وہ آدمی جانبر نہیں ہو سکا، مر گیا. وہ چلا رہا ہے، افسوس کر رہا ہے، جزا فضا کر رہا ہے، حسرت کا اظہار کر رہا ہے کہ کاش اس ڈاکٹر کے بجائے کسی اور ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرایا گیا ہوتا تو یہ بچ جاتا، اس سے بڑے ہاسپٹل میں اس سے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا جاتا تو یہ بچ جاتا. ہم لوگوں سے غلطی ہوئی کہ بڑے ہاسپٹل میں نہیں لے گئے. دیکھ رہے ہیں، وہ حسرت کا اظہار کر رہا ہے، ذہنی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اس کا ذہنی سکون، قلبی سکون چھن گیا ہے. اور ایک مسلم جس کا تقدیر کے اوپر ایمان ہے، مقسوم کے اوپر ایمان ہے، فائدہ دیکھیے ایمان بالقدر کا. بیمار ہوا اس کا کوئی عزیز، بیٹا، بیوی، باپ، بھائی، اسے ایک ہاسپٹل میں لے جایا گیا، ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کیا لیکن وہ جانبر نہیں ہو سکا، مر گیا. یہ جزا فضا نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ یہ کہے گا کہ تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، اس کی موت لکھی ہوئی تھی، اتنے دن کی اس کی حیات تھی. اس کو اور کسی بڑے ہاسپٹل میں بھی اگر لے جایا جاتا، کسی اور بڑے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرایا جاتا، تب بھی اس کا یہی انجام ہونا تھا. بتائیے اب یہ اس طریقے کا اعتقاد رکھنے والا ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوگا، ٹینشن میں مبتلا ہوگا، حسرت کا اظہار کرے گا، پریشانی کا اظہار کرے گا، جزا اور فضا کرے گا، کسی صدمے کا اظہار کرے گا؟ قطعاً نہیں. تو ایمان بالقدر، ایمان بالمقسوم انسان کو ذہنی سکون اور قلبی اطمینان عطا کرتا ہے. یہ اس کا مادی فائدہ ہے. تو اخروی فائدہ تو ہے ہی، اس کا مادی فائدہ بھی. یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم یہ بتائیں گے کہ تقدیر کیسے لکھی گئی ہے، کب کب لکھی گئی. پہلی حدیث، تقدیر کب لکھی گئی. حدیث اس طرح: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة وقال وعرشه على الماء. رواہ مسلم فی کتاب القدر. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب القدر میں لائیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو زمینوں اور آسمانوں یعنی کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا. ایک تقدیر کب لکھی گئی؟ زمینوں اور آسمانوں، اس کے مجموعے کا نام کائنات ہے، یونیورس ہے. زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا تھا. اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا. تو یہ حدیث مسلم بتا رہی ہے کہ ایک تقدیر کب لکھی گئی ہے؟ اس کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے. اچھا، دوسری تقدیر کب لکھی گئی ہے؟ جی یہ سمجھیں گے تب بات آگے بڑھائی جائے گی، تب بات سمجھ میں آئے گی. دوسری تقدیر
حدیث اس طرح وعن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواہ مسلم کی کتاب التقدیر. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب القدر میں لائے، جہاں تقدیر کا چیپٹر ہے وہاں یہ حدیث لائے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صادق و مصدوق ہیں. غور سے حدیث سنیے کہ بے شک تم میں سے ایک آدمی اس کی تخلیق یعنی اس کا نطفہ جمع رہتا ہے ماں کے پیٹ میں 40 دن. 40 ہو گیا. پھر اسی طرح 40 دن وہ جمع ہوا خون رہتا ہے. 40 دن نطفہ، 40 دن جمع ہوا خون علقہ، پھر 40 دن مضغہ لوتھڑا. کتنا ہوا؟ 40 40 40 از اکول ٹو 120 ہے نا. 4 مہینے ہو گئے. 4 مہینے ہو گئے. 120 دن کے 4 مہینے. 4 مہینے جیسے ہی پورے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ عورت کا شوہر جب مر جائے تو اسے 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنی ہے. 10 دن کی علت الگ ہے، 4 مہینہ تو متعین ہے نا بچے کی پیدائش. ثم یرسل الملک، پھر فرشتوں کو بھیجتا ہے، پھر حکم دیتا ہے اس میں روح پھونک دو. فینفخ فیہ الروح، 40 دن کے بعد فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس میں روح پھونک دے. کہا پھونک دیا، زندگی آ گئی. یہی وجہ ہے کہ 40 دن 120 4 مہینے کے بعد بچہ اگر ساقط ہو کر پیدا ہو تو اسے کفن دفن کرنے کے ساتھ ساتھ نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی. علامہ البانی نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے. فینفخ فیہ الروح، 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی گئی. پھر کہا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے 4 باتیں لکھ لے. روح پھونکنے کے بعد وہ کہتا ہے باری تعالیٰ کیا لکھوں؟ کہا کہ لکھ اس کی روزی لکھ دے. یہ اپنی پوری زندگی میں کتنی روزی پائے گا، روزی لکھ دے اس کی. لکھ دیا، اتنی روزی ملے گی. کہتا ہے باری تعالیٰ کیا لکھوں؟ اللہ فرماتا ہے اب لکھ دے اس کا عمل، یہ کیا کرے گا. اچھا، رزق لکھ دیا، لکھ دیا. عمل لکھ دیا، لکھ دیا. اجل لکھ دے، کتنا جیے گا یہ، اس کے بعد موت آ جانی ہے، یہ دنیا میں نہیں رہ سکتا. اجل بھی لکھ دی گئی. ہو گیا. اب لکھ دے چوتھی چیز کہ یہ شقی ہوگا کہ سعید، جہنم میں جائے گا کہ جنت میں جائے گا، یہ بھی لکھ دے. شقی او سعید، یہ بدبخت ہوگا کہ نیک بخت ہوگا، جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، یہ لکھ دے. تو 4 چیزیں یہاں لکھ دی گئی نا. یؤمر باربع کلمات، رزق لکھ دیا گیا، عمل لکھ دیا گیا، اجل مدت لکھ دی گئی جینے کی، اور پھر جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، سعید ہوگا کہ شقی ہوگا. یہ 4 چیزیں لکھ دے. لکھ دیا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی پیاری بات، یاد رکھو بے شک
تم میں سے ایک آدمی جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن پھر لکھا ہوا اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، جو لکھ دیا گیا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، اس کے اوپر سبقت لے جاتا ہے، وہیں سے وہ ٹرن لے لیتا ہے، جہنمیوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اور تم میں سے ایک آدمی جہنمیوں کے عمل کرتا رہتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ہر پاپ کرتا ہے، اور کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے حتی ما یکون بینہ و بینہا، جہنم اس کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، لکھا ہوا سبقت لے جاتا ہے، فیعمل عمل اہل فیعمل بعمل اہل الجنہ، جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ امام مسلم اس حدیث کو کتاب التقدیر میں لائے ہیں۔ تو ایک تقدیر لکھی گئی زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، دوسری تقدیر لکھی جاتی ہے ہر آدمی کی اس کے ماں کے پیٹ میں، تیسری تقدیر کب لکھی جاتی ہے؟ ہر سال ایک رات کو، اس کو کہتے ہیں تقدیر حولی، حول مانے سال، کہتے ہیں حولان حول ہو جائے یعنی سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے اصطلاح ہے فقہا کی، حولان حول ہو جانا، حول مانے سال، تقدیر حولی، کتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، کتاب مبین کی قسم، بے شک ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل، تو یہ جو رات ہے اس رات میں فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ سال بھر میں کس کو کتنی روزی ملنی ہے، سال بھر میں کتنے لوگ مریں گے، سب اسی رات کو لکھ دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیر حولی، سال بھر میں ایک رات لیلۃ القدر کے اندر یہ تقدیر لکھی جاتی ہے، یہ تقدیر کی تیسری قسم ہوئی، اور چوتھی قسم ہر روز لکھی جاتی ہے۔ اللہ نے سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان، ہر دن وہ ایک کام میں رہتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، اور اس دن اگر کسی کے حق میں فیصلہ کیا کہ 1 ہی روپیہ ملنا ہے تو اس کو 1 ہی روپیہ ملے گا، ایک سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ تو یہ ہے تقدیر یومی، سال بھر میں جو تقدیر لکھی گئی لیلۃ القدر میں وہ تقدیر حولی، اور جو روز تقدیر لکھی جاتی ہے وہ تقدیر یومی، یہ 4 قسم کی تقدیریں ہیں، 4 مرتبہ لکھی جاتی ہیں، اور ہر ایک دوسرے کی تفصیل ہے، ایک اجمال ہے، اس کے مقابلے میں دوسری تقدیر تفصیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب ہم ایک اہم پوائنٹ کے اوپر آ رہے ہیں، اللہ تعالی نے لکھ دیا کہ یہ آدمی جنت میں جائے گا، لکھ دیا گیا یہ آدمی جہنم میں جائے گا، اللہ نے لکھ دیا کہ یہ آدمی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد سے مرتے وقت تک اتنے برے کام کرے گا۔ اب لکھ دیا گیا پہلے، اب لکھ دیا گیا تو اس کے خلاف تھوڑی ہوگا۔ اب بتائیے اللہ نے لکھ دیا پہلے، اب بندہ اگر یہ کام کرتا ہے، خراب کام کرتا ہے، تو اس میں بندے کی کیا خطا ہے؟ یہ سوال ہے۔ علامہ متولی شعراوی نے ایک جملہ کہا ہے، بہت پیارا جملہ، وہ جملہ ریفر کر دیتا، نقل کر دیتا، کہتا ہے کہ اذا کان کل شیء مکتوبا ومقدرا فلماذا الحساب، جب ہر شے لکھی ہوئی ہے اور مقدر ہے تو حساب کا آئے گا۔ اذا کان کل شیء مکتوبا ومقدرا فلماذا الحساب،
جب ہر شے لکھ دی گئی ہے اور ہر شے مقدر ہے اور اس کے مطابق اگر آدمی عمل کرتا ہے تو سلیمات الحساب، اس کی خطا کیا ہے؟ خطا ہے ہی نہیں تو حساب کیا ہے گا؟ اس کی خطا کیا ہے؟ یہ سوال ہے جس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے. ایک بہت ہی اہم کویشچن ارائز ہوا ہے، سالو کر رہے ہیں اس کو انشاءاللہ. پہلے ایک منطقی جملہ اس کی وضاحت کر دوں. علم کیا سبب ہے وجود معلوم کا؟ کیا وجود معلوم سبب ہے تحقق علم کا؟ یہ منطقی جملہ ہے. اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ایک آدمی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے جا رہا ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں. دیکھنا علم ہے کہ نہیں ہے؟ علم ہے کہ نہیں دیکھنا؟ دیکھنا علم ہے. ایک آدمی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے جا رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اس وجہ سے وہ کام کر رہا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں؟ یہ سمجھ لو تو تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں آ جاتا. وہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے جا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے اس کے موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے کا علم ہے. آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آنکھوں سے علم حاصل کر رہا ہوں. تو مجھے جو یہ علم ہو رہا ہے موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے کا اور اس کے جانے کا، تو میں دیکھ رہا ہوں اس وجہ سے وہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر رہا اور جا رہا ہے، کہ وہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر رہا اور جا رہا ہے اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں. معاملہ الٹا ہو گیا. آدمی ادھر سے کیوں سوچتا ہے، ادھر سے کیوں نہیں دیکھتا؟ ایک بڑھئی کام کر رہا ہے یا کوئی ویلڈر ورک شاپ کے اندر کام کر رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اب وہ کام کر رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ وہ کام کر رہا ہے اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ وہ علم ازلی سے متصف ہے، انسان کی پیدائش سے لے کر کے موت تک کے تمام احوال سے وہ باخبر ہے. اب یہ بتائیے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر کے موت تک کے تمام احوال سے پہلے ہی اللہ باخبر ہے کہ نہیں، کہ بعد میں باخبر ہوتا ہے؟ پہلے ہی سے باخبر ہے. اب بتائیے پہلے ہی سے اگر وہ باخبر ہے تو یہ باخبر ہونا یہ کیا سبب ہے اس کے غلط راہ پر چلنے کا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. زید اور عمر یہ دو شاگرد ہیں بکر کے. زید اور عمر بکر کے شاگرد ہیں. دونوں کو بکر ایک ہی کتاب پڑھاتا ہے اور ایک ہی گھنٹہ پڑھاتا ہے. سال بھر میں وہ کتاب ختم ہوئی. اب دونوں کو بٹھا کر بکر یہ کہتا ہے کہ کل مولانا عتیق الرحمان صاحب آئیں گے اور تم دونوں کا اسی کتاب کا امتحان لیں گے. اسی کتاب کا امتحان ہوگا جو میں نے پڑھایا ہے. مولانا عتیق صاحب تو کل آئیں گے، ذرا آج میں تم دونوں کو چیک کر لوں. پہلے زید کو بلاتا ہے، کچھ سوالات کرتا ہے. زید فٹافٹ ہر سوال کے جوابات دے دیتا ہے. پھر اس کے بعد عمر کو بلاتا ہے. جتنے سوالات اس سے کیے گئے ہیں زید سے، وہی سوالات اتنے ہی سوالات اس سے کیے جا رہے ہیں. ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے پا رہا ہے. اب کیا کرتا ہے بکر؟ اپنی ڈائری میں لکھ لیتا ہے کہ کل جب مولانا عتیق صاحب اس کتاب کا امتحان لینے کے لیے آئیں گے ان دونوں طالب علموں سے، تو زید پاس ہو جائے گا اور عمر فیل ہو جائے گا. دوسرے دن ایسے ہی ہوا. زید نے تمام سوالوں کے جوابات دے لیے اور عمر ان سوالوں کے جوابات نہیں دے سکا، فیل ہو گیا وہ. اب کیا مولانا عتیق صاحب کو آ کر کے یا مجھے آ کر کے پکڑیں گے کہ چونکہ آپ نے ایک دن پہلے لکھ دیا تھا اپنی ڈائری میں کہ زید پاس ہو جائے گا اور عمر فیل ہو جائے گا، تمہارے لکھنے کی وجہ سے یہ فیل اور پاس ہوئے؟ کوئی بے وقوف ایسا کر سکتا ہے کیا؟ میں نے تو علامتیں دیکھ کر کے لکھ لیا تھا اور ویسے ہی ہوا.
میرے علم میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے علم میں غلطی نہیں ہو سکتی، لہذا اس نے پہلے سے جو لکھ رکھا ہے اس کے لکھنے کی وجہ سے کوئی آدمی نیک عمل والا اور برے عمل والا نہیں ہوتا۔ آدمی اپنے اختیار سے نیک عمل کرتا ہے اور آدمی اپنے اختیار سے برے عمل کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی سے انسان کے ہر عمل کو لکھ دیا ہے، اسی کے مطابق ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے اختیار سے وہ عمل کرتا ہے۔ یہ ہے تقدیر کا حقیقی مفہوم۔ ایک سوال یہاں اور پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، مومن نہیں ہے، مشرک ہے، کافر ہے، اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچپن ہی میں شیر خارگی کے عالم ہی میں فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اب یہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ یہ ایک سوال ہے جسے ہم پہلے حل کریں گے۔ اس سلسلے میں حضرت امام طبرانی المعجم الاوسط کے اندر ایک روایت لائے ہیں، اور علامہ البانی علیہ رحمہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس روایت کو لا کر کے اس پر صحیح کا حکم لگاتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے: وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اولاد المشرکین خدم اہل الجنہ، رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط۔ حضرت امام طبرانی اس حدیث کو معجم الاوسط کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کی اولاد یہ جنت والوں میں خدمت گزاری کا کام کریں گے، جنتیوں کے خدام ہوں گے، جنتیوں کی خدمت کریں گے، جنت کے اندر جائیں گے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک کسی رسول کو بھیج کر اتمام حجت نہیں کرتا تب تک کسی کو عذاب نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ ظالم نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم کسی کے پاس رسول نہ بھیج دیں اس قوم کو ہم عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ پہلے رسولوں کو بھیج کر اپنا پیغام پہنچ کر اتمام حجت کرواتا، نہیں مانتے قوم، اس کے بعد عذاب نازل کرتا ہے۔ لہذا یہ حدیث اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے، اس آیت کریمہ کی شرح کرتی ہے۔ اور ایک حدیث اور ملا لیں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه كما تنتج البهیمة بهیمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول ابو ہریرہ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، رواه البخاری فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الجنائز میں لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلمان چاہے غیر مسلم کے ہاں، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے فطرت کی تفسیر اسلام سے کی ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ یہودی ہے تو اسے یہودی بنا دیتے، نصرانی ہے تو نصرانی بنا دیتے، مجوسی ہے تو مجوسی بنا دیتے۔ جیسے تمثیل دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی پیاری تمثیل ہے، جیسے کہ جانور پورے جسم کا پیدا ہوتا ہے، جمع مانے پورے جسم کا، بعد میں اس کے کان کاٹ دیے جاتے ہیں۔ حل تحسون فیہا من جدع، پیدا ہوتا ہے جب کسی جانور کا بچہ تو کان کٹا ہوتا ہے کیا؟ پورا پیدا ہوتا ہے، کان بعد میں کاٹا جاتا ہے۔ کتنی پیاری ہے۔ اور اسی حالت میں شیر خارگی کے عالم میں مر گیا تو اس کی چونکہ کوئی خطا نہیں ہے، ماحول سے متاثر بھی نہیں ہوا، لہذا اسے جنت ملنی چاہیے۔ اب ایک اہم
پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں. کوئی آدمی تقدیر سے احتجاج کر سکتا ہے اپنے گناہوں کے لیے؟ اگر کوئی آدمی اس طرح کی حرکت کرتا ہے، شیطان ہے وہ. کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالی نے جب شیطان کو راندے درگاہ کیا تو جانتے کیا بولا تھا وہ؟ سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طرح سورہ ہجر کے اندر اس کے اس قول کو نقل فرمایا ہے. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، وہاں بے سبب کا ہے. پس قال اس نے کہا تو بے اس سبب سے، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، وہ بے سبب کا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جب یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اس نے اپنی اس نکمے پن کو، اس ناکارے پن کو، اس نافرمانی کو تقدیر کا لکھا سمجھا اور اس نے اپنے اس گناہ پر تقدیر سے احتجاج کیا. تو جو آدمی اپنے گناہ پر تقدیر سے احتجاج کرتا ہے وہ شیطان کی راہ پر چل رہا ہے. اب آدمی سے یہ کہا جائے کہ بھئی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، تارک صلاۃ کیوں ہو؟ اب وہ یہ کہے کہ میں نماز اس وجہ سے نہیں پڑھتا ہوں، تارک صلاۃ اس وجہ سے ہوں کہ اللہ نے میری قسمت پہ ایسے لکھا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اپنی اس نافرمانی، اپنی اس غلط حرکت اور اپنے اس گناہ کے اوپر اس نے تقدیر سے احتجاج کیا. ظاہر ہے کہ یہی انداز احتجاج کا شیطان کا بھی تھا. اللہ نے کہا سجدہ کر نہیں کیا اور کہنے لگا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. تقدیر کے اوپر سارا معاملہ ڈال دیا. تو آدمی اپنے گناہ پر تقدیر سے احتجاج نہیں کر سکتا. اگر کرے تو وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے. لیکن ایک روایت بظاہر اس کے خلاف دکھتی ہے. آئیے اس روایت کو دیکھ لیتے اور اس کی توجیح پیش کر دیتے، اس کا صحیح مفہوم بتا دیتے تاکہ الجھن نہ ہو. حدیث اس طرح وان حمید بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم موسى فقال له موسى انت آدم الذي اخرجتك خطيئتك من الجنة فقال له آدم انت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. ثم تلومني على امر قدر علی قبل ان اخلق فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم موسیٰ مرتين. رواہ البخاری فی کتاب حدیث الانبیاء. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب الانبیاء کے اندر لائے. حضرت حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ میں یہ برزخ کا معاملہ ہے، جس کو بعض لوگ عالم مثال کہتے ہیں. عالم مثال کی اصطلاح تو قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، برزخ کہہ لیجئے کہ موسیٰ اور آدم علیہ السلام دونوں میں مباحثہ ہو گیا، ڈیبیٹ ہو گیا. مباحثہ کیسا؟ حضرت موسیٰ نے آدم سے کہا آپ ہی وہ آدم ہیں جن کی ایک خطا کی وجہ سے پوری انسانیت ٹینشن میں ہے. آپ خطا کرتے نہیں، جنت سے آپ نکالے نہ جاتے اور آپ کی یہ اولاد زمین پر آ کر کے دھکے نہ کھاتی پھرتی، دھکے نہ کھاتی پھرتی، جنت میں پیدا ہوتے، جنت کے اندر عیش کرتے پھرتے. اخرجت کا خطیئتک من الجنہ، آپ کی خطا نے جنت سے جواب دینا ہے. اب حضرت آدم بھی ترکی بترکی جواب دے رہے ہیں. کیسے جواب دے رہے ہیں؟ فقال له آدم علیہ السلام بول رہے انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالاتہ وبکلامہ، تم ہی وہ موسیٰ ہو، جیسے انہوں نے کہا تو تم ہی وہ آدم ہو، تو انہوں نے کہا تم ہی وہ موسیٰ ہو جس کو اللہ نے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے اور اس سے کلام کرنے کے لیے براہ راست بغیر کسی وسیلے کے بات کرنے کے لیے چنا تھا، استفا کیا تھا. تم وہی ہو، اللہ تم سے براہ راست بات کرتا تھا اور اپنے پیغام کے لیے چنا تھا. کہا کہ ہاں.
کہا کہ تمہیں پر تورات اتری تھی نا؟ بولے ہاں. تورات میں لکھا نہیں تھا فعصا آدم ربہ فغوا، کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گیا؟ یہ لکھا ہوا تھا کہ نہیں تورات میں؟ تم تو تورات کے حامل ہو، اللہ نے تم کو تورات دی تھی. بولے ہاں لکھا ہوا تھا. پھر میرے بیٹے ثم تلومنی علی امر قدر علی قبل ان اخلق، میری پیدائش سے پہلے جو چیز میرے مقدر میں لکھ دی گئی تھی اس پر مجھے ملامت کیوں کرتے ہو؟ اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ بڑا حیرت انگیز ہے کہ اس پر حضرت آدم موسیٰ پر غالب آ گئے ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے حضرت آدم کی یہ دلیل بالکل غلط ہے، بیٹے کا اعتراض بالکل صحیح ہے اور باپ کا جواب صحیح نہیں ہے، بظاہر غلط لگ رہا ہے. اس لیے کہ حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کے سوال پر جو جواب دیا ہے تقدیر سے احتجاج ہے اپنی خطا کے اوپر. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ یہی کام تو شیطان نے بظاہر کیا ہے. اللہ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے یہی کہا تو نے مجھے گمراہ کس وجہ سے؟ جانا تھا ہاں میں وہی آدم ہوں. یہ دلیل کیا دے رہے ہیں کہ تم وہ موسیٰ جس پر تورات اتری؟ بولے ہاں تورات میں لکھا ہوا تھا نا کہ آدم سے غلطی ہوئی؟ بولے ہاں لکھا ہوا تھا. تو تم کائے کو ملامت کرتے ہو مجھے؟ کس وجہ سے ملامت کرتے ہو ایسی بات پر جو میری پیدائش سے پہلے میرے مقدر میں لکھا جا چکا تھا؟ قدر علیہ، میرے مقدر میں لکھا جا چکا تھا قبل ان اخلق، میری پیدائش سے پہلے. جب اللہ نے میرے مقدر میں یہ غلطی لکھ دی تھی تو یہ غلطی مجھے کرنا تھا، غلطی ہو گئی لہذا مجھے ملامت کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت آدم نے جو اپنی غلطی پر تقدیر سے احتجاج کیا، بظاہر ایسا لگتا ہے یہ احتجاج صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ پر، خطا پر، غلطی پر تقدیر سے احتجاج جائز نہیں ہے. اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ بڑا عجیب و غریب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے کے بجائے کہ اس میں حضرت موسیٰ غالب رہے، یہ کہہ رہے ہیں حضرت آدم غالب رہے. نکتہ کیا ہے؟ نکتہ یہ ہے حضرت علامہ ابن قیم علیہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا زبردست فہم عطا فرمایا تھا قرآن و حدیث کے سمجھنے کا. شیخین کو حضرت علامہ ابن قیم کو، حضرت امام ابن تیمیہ کو بڑا اچھا نکتہ انہوں نے شفاء العلیل جس باب میں تقریباً 1000 صفحات پر تقدیر کے عنوان پر انہوں نے کتاب لکھی ہے. کتاب کا نام ہے شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمت والتعلیل. ایک مسئلے کے اوپر 1000 صفحات پر بحث پھیلی ہوئی. اتنا گریٹ آدمی تھا. انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا اور بہت پیارے انداز میں حل کیا ہے. کہتے ہیں غور سے سنو نہیں تو پیچیدگی باقی رہے گی. آپ لوگ میری طرف متوجہ ہیں؟ جواب دینے جا رہا ہوں. آدمی اپنی غلطی پر، اپنے گناہ پر تقدیر سے احتجاج ایک صورت میں کر سکتا ہے. کب؟ جب ملامت کرنے کا موقع نہ رہ جائے تب آدمی اپنی تقدیر سے احتجاج کر سکتا ہے. مثلا ایک آدمی تاریک صلاۃ تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، پوری جوانی اس نے تاریک صلاۃ ہو کر گزار دی، بڑھاپے میں اس نے مسجد پکڑ لی، اب نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اذان بھی دے رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے. اب اس سے ایک آدمی کہتا ہے پوری زندگی یار تم نے نماز نہیں پڑھی، اتنا خراب کام کرتے رہے ہو. اب وہ یہ کہہ سکتا ہے مقدر تھا یار، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ہو گیا. دیکھو جب ملامت کا موقع نہ رہے تو آدمی اپنی تقدیر سے احتجاج کر سکتا ہے. نقطہ ملحوظ رہے، اس لیے کہ اب وہ گناہ وہ چھوڑ چکا ہے. تو آدمی اگر مسلسل گناہ کر رہا ہو، اپنے گناہ پر جمع ہوا ہو، تو اس وقت تقدیر سے احتجاج جائز نہیں ہے. گناہ چھوڑ چکا ہو، ندامت اور پشیمانی کا اظہار کر چکا ہو، وہ گناہ چھوڑ چکا ہو، تو اب ملامت کا موقع نہیں ہے. اب کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ تم نے وہ کام کیوں کیا، تب اب تقدیر سے احتجاج کر سکتا ہے. ارے بھائی میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا سو ہو چکا. اس صورت میں تقدیر سے احتجاج جائز. یہ حل کس نے کیا؟ علامہ ابن قیم نے. کہاں دیکھنا ہے آپ کو تفصیل؟ شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمت والتعلیل عربی میں ہے، ٹرانسلیٹڈ ہو کر کے کتاب اردو میں بازار میں آ چکی ہے، مطالعہ کر سکتے ہیں.
ضرورت ہے کہ اسی مقام پر ایک اور مسئلے کا حل تلاش کر لیا جائے. پہلے سوال سمجھیے. یہ اس پورے بیان کی روح ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو پورا مضمون سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ پیچیدگی برقرار رہے گی. لہذا آپ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیے. پہلے کوشچن آرائز کرتا ہوں، میں پہلے سوال پیش کرتا ہوں، موٹ کرتا ہوں اس کو. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے. اب سوال ہے، یہ اللہ کے ارادے، اللہ کے اختیار اور اللہ کی مشیت سے پڑھ رہا ہے؟ جواب ہاں. جواب ہاں. اب دوسرا سوال، یہ کہ اگر اللہ کی مشیت ہو تو اللہ کی مشیت کے خلاف کوئی کام ہو سکتا ہے؟ بولے نہیں. پھر تو بندہ مجبور ہوا. بندہ مجبور ہے. اب جب بندہ مجبور ہوا تب اس پر مواخذہ کیسا، اس پر گرفت کیسی؟ نہیں سمجھ میں آیا. وہی میں سمجھانے جا رہا ہوں. میں نے بتایا نہیں کہ انتہائی پیچیدہ موضوع ہے، انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے تقدیر کا، متنوع الاطراف ہے، انتہائی پیچیدگیاں لیے ہوئے ہیں اس کے پہلو. ایک پہلو یہ ہے. پھر سے میں اس سوال کو دہراتا ہوں. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک عمل ہے، نیک عمل ہے. اب میرا سوال ہے اس کے اس نیک عمل کے اوپر. سوال یہ ہے کہ کیا یہ نیک عمل یا یہ نماز جو ادا کر رہا ہے اللہ کی مشیت سے کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہاں کہنا پڑے گا. اللہ کی چاہت، اللہ کے ارادے اور اللہ کی مشیت سے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی مشیت سے پڑھ رہا ہے، یہ نیک کام کر رہا ہے اللہ کی مشیت سے کر رہا ہے؟ بولے ہاں کر رہا ہے. اچھا، دوسرا سوال، کیا اللہ کی مشیت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ بولے نہیں ہو سکتا. تو بندہ تو مجبور ہوا نا. مشیت ہے اللہ کی تب پڑھ رہا ہے، مشیت نہ ہوتی تو کہاں پڑھتا ہو؟ تو مجبور ہوا نا، مشیت کی وجہ سے پڑھ رہا ہے ہو، مشیت نہ ہوتی تو نہیں پڑھتا. اس کا مطلب بندہ مجبور محض ہوا، وہاں مشیت ہے اس وجہ سے پڑھ رہا ہے، مشیت نہ ہوتی تو نہیں پڑھتا، مجبور ہوتا ہو. سوال کو پھر سے دہراتا ہوں، میرا خیال ہے سمجھ میں نہیں آیا. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نیک عمل ہے. سوال پہلا یہ ہے کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس پر اللہ کی مشیت ہے کہ نہیں؟ بغیر اللہ کی مشیت کے کوئی آدمی کام کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم چاہ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو یہ جو نماز کی چاہت ہے تمہاری، نماز جو چاہ رہے ہو، یہ اللہ کے چاہنے کی وجہ سے تم چاہ رہے ہو، یہ ہے. تو اللہ کی مشیت ہے اس وجہ سے تم نماز پڑھ رہے ہو. اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں ہو سکتا، تو مجبور محض ہوا نا. بندہ مجبور ہے، اور مجبور جب ہے تو مجبور پر مواخذہ کیسا، گرفت کیسی؟ اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے پورا مسئلے تقدیر حل ہو جاتا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی مسئلے کا جواب ہم واضح طور سے آپ کے سامنے پیش کریں. پہلے ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی بولتا ہے گھوڑے پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا، دوسرا بولتا ہے گھوڑے پر لوگ سوار ہو سکتے. ایک آدمی کیا بولتا ہے؟ گھوڑے پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا. اچھا، دوسرا کیا بولتا ہے؟ گھوڑے پر لوگ سوار ہو سکتے. اب کسی آئی ایس کے امتحان دینے والے بچے سے سوال کیا جائے، ٹیلنٹڈ ہوگا تو جواب دے لے گا، دونوں صحیح بول رہے ہیں، بولے گا کیا بولے گا؟ دونوں صحیح بول رہے ہیں. ایک کیا بول رہا ہے؟ کوئی آدمی گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا.
یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے. اور بہت سارے لوگ گھوڑے پر سوار ہو سکتے ہیں، اس کا بھی موقف صحیح ہے. یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے. کیسے؟ وہ جو کہہ رہا ہے گھوڑے پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا، وہ دیوار پر گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی ہے. وہ کہہ رہا ہے گھوڑے پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. صحیح کہہ رہے ہو. ابھی آئی ایس کے جو بچے ہوتے ہیں نا، اسی طریقے کے سوالات کیے جاتے ہیں ان سے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گھوڑے پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا. صحیح ہے، اس لیے کہ اس کا اشارہ ہے دیوار پر جو گھوڑا بنا ہوا ہے، بورڈ کے اوپر جو گھوڑے کی تصویر ہے، اس کے اوپر کوئی سوار نہیں ہو سکتا. کیسے سوار ہوگا؟ اور جو دوسرا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ گھوڑے پر سوار ہو سکتے ہیں. وہ بھی صحیح بول رہا ہے. کسی کام کا چاہنا دو طریقے کا ہوتا ہے. پھر بولتا ہوں، کسی کام کا چاہنا دو طریقے کا ہوتا ہے. پھر بولتا ہوں، کسی کام کا چاہنا دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک تو کسی کام کا چاہنا اللہ تبارک و تعالی خود اپنے اختیار سے چاہتا ہے. یہ دیکھیں، کسی کام کو کہ وہ ہو جائے اپنے اختیار سے چاہتا ہے. اب جب اپنے اختیار سے چاہتا ہے، اپنی مشیت سے چاہتا ہے، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. مشیت لگی چیز ہو گئی. کسی بھی چیز میں اللہ کی مشیت لگے، چاہت لگے، وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیے. اب ایک کام تو اس طریقے کا ہوتا ہے کہ اللہ کی مشیت اور اپنے ارادے سے اس کام کو کرتا ہے یہ. اور ایک کام ایسا ہوتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی مشیت سے، اپنے اختیار سے وہ کام کرے. غور کیجئے. ایک کام تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی اپنی مشیت اور اپنے اختیار سے کرتا ہے. کام کا ایک کرنا تو اس طریقے کا اس میں ڈائریکٹ اللہ کی مشیت لگی ہوئی ہے، وہ کام ہو گیا. اور ایک کام کرنا اس طریقے سے ہوتا ہے، ایک کام اللہ کرنا اس طریقے سے چاہتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی مشیت سے، بندہ اپنے اختیار سے کام کرے. اللہ یہ چاہتا ہے. دیکھیے، اللہ کی مشیت پر چاہنا، تو اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کی یہ مشیت ہے کہ بندہ اپنی مشیت سے اور اپنے اختیار سے کام کرے. تو بندہ اپنی مشیت سے جب کام کرے گا تو وہاں مجبور کہاں ہوا؟ مجبور نہیں ہوا. اللہ نے یہ چاہا کہ بندہ اپنے اختیار سے، اپنی مشیت سے کام کرے. اللہ نے یہ چاہا کہ بندہ اپنے چاہنے سے، اپنی مشیت اور اپنے اختیار سے کام کرے. تو بندہ مجبور محض نہیں ہوا. اب اگر بندے کو مجبور محض مانا جائے تو اللہ کی مشیت کا خلاف ہونا لازم آیا کہ اللہ نے چاہا اور وہ کام نہیں ہوا. اب اللہ نے چاہا کہ بندہ اپنی مشیت سے، اپنے چاہنے سے، اپنے اختیار سے کام کرے، تو بندے کو تو اپنی مشیت سے کرنا ہی ہے نا، اپنے اختیار سے کرنا ہی ہے. لہذا اپنی مشیت، اپنے اختیار سے اگر وہ کام کر رہا تو مجبور نہیں ہوا. لہذا یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو مسئلہ تقدیر بالکل واضح. ریوائنڈ کر کے بار بار سنیے اس کو. اگر اس پوائنٹ کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ یہ پورا مضمون آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. ضروری ہے کہ یہاں ایک اور سوال کا جواب دے لیا جائے. وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس پیغام نہیں پہنچا. جیسے کوئی آدمی فطرت میں مر گیا. فطرت سمجھتے ہیں؟ ایک نبی کے بعد ایک نبی آیا، اس دنیا سے چلا گیا، دوسرا نبی ابھی نہیں آیا. تو درمیان کا جو وقفہ ہے، دو نبیوں کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، جو پیریڈ ہوتا ہے، اس کو فطرت کہتے ہیں. کوئی نبی نہیں آیا، کوئی فطرت میں مر گیا، وہ کہاں جائے گا؟ اسی طریقے سے کوئی پاگل ہے، اس کا دماغ ہی نہیں ہے، تو وہ کہاں جائے گا؟
فطرت میں جو مر گیا وہ کہاں جائے گا؟ پاگل ہے، احمق ہے، بے وقوف، دماغ ہی نہیں ہے، وہ کہاں جائے گا؟ اسی طریقے سے بہرا، جس نے کچھ سننا ہی نہیں ہے، وہ کہاں جائے گا؟ اس سلسلے میں ایک حدیث پاک جسے امام ابن حبان رحمہ اللہ صحیح ابن حبان کے اندر لائے ہیں، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، روایت اس طریقے سے، وہ روایت دیکھ لیں، بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ بیان کر کے بات کو ختم کریں گے۔ حدیث اس طرح، وعن الاسود ابن سریع رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربعۃ یحتجون یوم القیامہ رجل اصم ورجل احمق ورجل حرم ورجل مات في الفترة فأما الأصم فيقول يا ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا وأما الأحمق فيقول ربي قد جاء الإسلام والصبيان يخزفونني بالبعر وأما الحرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما آقل وأما من مات على الفطرة فيقول ربي ما أتاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيقول فيرسل رسولا أن ادخلوا النار قال فوالذي نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما رواہ ابن حبان کی صحیح ہے۔ یہ پوری روایت ایک صفحے پر تھی، میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے، اور اس کے اوپر علامہ البانی نے جو حکم لگایا صحت کا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت اسود ابن سری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 آدمی قیامت کے دن حجت کریں گے اللہ سے، اربعۃ یحتجون یوم القیامہ، 4 آدمی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے حجت کریں گے، ان میں سے ایک بہرا ہوگا اور ایک احمق اور پاگل ہوگا، تیسرے وہ بوڑھا آدمی جس کے پاس سوچنے سمجھنے کی عقل ہی نہیں رہ گئی تھی، اس وقت اس کو اسلام پہنچا، اور چوتھا وہ آدمی جو فطرت میں مرا، یعنی 2 نبیوں کے درمیان کا جو پیریڈ ہے، کوئی نبی نہیں آیا درمیان مر گیا ہو، تو یہ بہرا کہے گا کہ اے میرے رب میرے پاس اسلام تو آیا لیکن میرے پاس کان نہیں تھے، اب میرے پاس کان ہی نہیں تھی، تیرے پیغام کو میں نے سنا نہیں، اب بتا مجھے کہاں ڈالے گا؟ اس کے بعد کہا گیا کہ پھر احمق بولے گا کہ اے میرے رب اسلام تو آیا میرے پاس لیکن میرے پاس عقل ہی نہیں تھی سمجھنے کے لیے، وما عاقل، میرے پاس عقل ہی نہیں تھی۔ احمق یہ بولے گا کہ بچوں کا حال یہ تھا کہ میرے اوپر وہ اونٹ کی میگنیاں پھینکتے تھے کہ یہ تو بے وقوف ہے، احمق ہے، پاگل ہے، تو بچے میرے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ بوڑھا بولے گا جس کی عقل خراب ہو گئی تھی کہ اللہ میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا، ایسے حال میں پہنچ گیا تھا بڑھاپے کے۔ اور جو آدمی فطرت میں مرا وہ یہ کہے گا کہ اے میرے رب میرے پاس تو تیرا کوئی رسول ہی نہیں آیا کہ وہ ہم سے عہد لیتا اور ہم اس کی اطاعت کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان چاروں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ کوئی کہے گا پیغام نہیں پہنچا، کوئی کہے پیغام آیا میرے پاس عقل ہی نہیں تھی، کوئی کہے گا پیغام آیا میرے کان نہیں تھے، پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے؟ اللہ جب تک اتمام حجت نہ کرے تب تک کسی کو عذاب نہیں دیتا، ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رسول بھیجے گا وہیں میدان محشر میں ایک رسول بھیجے گا، اور وہ رسول بولے گا، اب ہر رسول یہی دنیا میں آتا تھا یہی کہتا تھا نا
کہ میرے اوپر اللہ کا پیغام آیا ہے، اس پیغام کو تم لوگ تسلیم کرو، یہ بات مانو، یہ بات مانو، ان تمام چیزوں سے دور رہو، تو وہ بھی رسول بن کر کے بھیجا جائے گا اور ان کے سامنے آگ پیش کی جائے گی اور یہ کہے گا میں تمہاری طرف بھیجا ہوا رسول ہوں، اب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس آگ میں کود پڑو۔ تو جو لوگ کود پڑیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آگ ان کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی بن جائے گی اور گریں گے بظاہر جہنم میں، پہنچ جائیں گے جنت میں، اس آگ میں گرے گی جنت میں پہنچ گئے، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ اور جو لوگ رکے رہیں گے ان کے اوپر یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کے پاس رسول آتا تو یہی جواب دیا جاتا، ان کو اٹھا کر کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ اس طریقے کا ایک ٹیسٹ آخرت کے اندر ہوگا میدان محشر میں۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اوپر ظالم نہیں ہے، جیسا کہ اسود ابن سری کی یہ روایت جسے ابن حبان اپنی صحیح کے اندر لائے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آخری نقطہ، جس نقطے کو آپ سمجھ لیں تو پوری بحث اچھی طرح واضح ہو جائے گی۔ کیسے؟ ایک تقدیر ہوتی ہے مبرم، قضا کی دو قسمیں، قضائے مبرم اور قضائے معلق، اس کو آپ سمجھ لیں۔ ایک تقدیر جو لکھ دی گئی اس کے اندر محو اور اس بات نہیں ہوتا، اٹل ہے، بدلتی نہیں۔ قضا کی دو قسمیں، تقدیر کی دو قسمیں، قضائے مبرم یہ بدلتی نہیں، جو لکھ دیا گیا ہے لکھ دیا گیا ہے۔ جفت الاقلام و جفت الصحف، قلم سوکھ گئے، اس کے اندر کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں، اس کو کہتے ہیں قضائے مبرم، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور ایک قضا ایسی ہے جو معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے۔ لٹکی ہے کیا مطلب؟ وہاں کچھ چیزوں کو، مسببات کو اسباب کے تابع کر دیا گیا ہے، اسباب اختیار کرو گے تو مسبب وجود میں آئے گا، اسباب اختیار کرو گے تو مسبب وجود میں آئے گا۔ اس سلسلے میں میں پہلے ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ حدیث اس طرح، وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في الامور الا البر، رواه الترمذی فی کتاب القدر۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب القدر کے اندر لائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضا کو نہیں بدل سکتی سوائے ایک چیز کے، کیا؟ وہ دعا ہے۔ دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی دعا کرے تو تقدیر بدل جاتی ہے، قضا بدل دی جاتی ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اچھا، ولا يزيد في الامور الا البر، اور عمر میں اضافہ کوئی چیز نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے۔ اگر آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور آدمی اگر دعائیں مانگتا ہے تو تقدیر ٹل جاتی ہے۔ کون سی تقدیر؟ وہی جو معلق ہے، کہ اگر بندہ دعا کرے گا مانگے گا تو ملے گا، مسبب سبب کے ساتھ ہے۔ اگر دعا مانگی تو یہ چیز ملے گی، یہ نیکی کی تو یہ چیز ملے گی، نہیں کی نہیں ملے گی، معلق ہے وہ۔ اچھا، عمر بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ عمر بڑھتی ہے، ایک آدمی کی عمر 50 سال لکھ دی گئی ہے، کیا 60 سال ہو جائے گی؟ کیا ایسا ہے؟ جی ہاں، دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ حدیث پاک کے آخری ٹکڑے کو حقیقت پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے اور مجاز پر بھی۔ حقیقت پر محمول کریں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ سچ مچ ایسا ہے کہ اگر آدمی نیکی کرے گا تو 50 سال کی عمر لکھی ہوئی ہے تو 60 سال کی ہو جائے گی، وہ معلق ہے۔ وہ مثلا ایسا لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ حج کرے گا، صدقات و خیرات کرے گا، زکوٰۃ برابر ادا کرے گا، لوگوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی خبر گیری کرے گا تو 50 سال کی عمر ہے، لٹکی ہوئی ہے، چلو یہ سب کر رہا ہے نا، 10 سال اور بڑھا دو، تو حقیقت پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے۔ اور مفسرین اس طرف گئے محدثین کہ اس کو مجاز پر محمول کرنا زیادہ اچھا ہے۔ عمر بڑھنے کا مجازی مفہوم یہ ہے
کہ 50 سال کی عمر تو 50 سال ہی رہے گی، لیکن 50 سال میں وہ اتنی نیکیاں کر کی توفیق اللہ اسے دے دے گا کہ کسی کو اگر 100 سال کی بھی عمر دے دی جائے تو اتنی نیکیاں نہیں کر پاتا۔ یہ ہے عمر میں بڑھنے کا مجازی مفہوم، کہ ہے تو اس کی عمر 50 سال، مگر 50 سال کی عمر میں اللہ نیکیاں کرنے کی، اچھے اعمال کرنے کی اسے ایسی توفیق دے دے گا کہ کسی آدمی کو اگر 100 سال بھی دے دیے جائیں تو 100 سال میں اتنی نیکیاں نہیں کر پائے گا۔ تو چاہے اس حدیث پاک کے آخری ٹکڑے کو حقیقت پر محمول کیا جائے یا مجاز کے اوپر محمول کیا جائے، دونوں طریقے کا حمل بالکل صحیح ہے۔ تو یہ پوائنٹ خاص طور سے نگاہ میں رہے کہ ایک قضا بدلتی رہتی ہے، اور اس کی دلیل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فعل پیش کر دوں جسے امام طبری، امام ابن جریر طبری کے اندر لائے ہیں۔ روایت اس طرح ہے، وعن ابی عثمان النہدی ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال وهو يطوف بالبيت ويبكي اللهم ان كنت كتبت علي شقوة او ذنبا فامحه فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك ام الكتاب فاجعله سعادة ومغفرة رواہ ابن جریر سے طبری۔ امام ابن جریر طبری سورہ رعد کی وہ آیت یمحو اللہ ما یشاء ویثبت کی تفسیر میں حضرت ابو عثمان نہدی سے یہ روایت لائے ہیں۔ حضرت ابو عثمان، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، حضرت ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، یطوف بالبیت ویبکی، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں، روتے ہوئے یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا دیکھیے، اللہم ان کنت کتبت علی شقوۃ، اے اللہ اگر تو نے میری تقدیر میں شقاوت لکھ دی ہے، بدبختی لکھ دی ہے، تو او ذنبن یا گناہ لکھ دیا ہے، میری تقدیر میں اگر تو نے شقاوت لکھ دی ہے، بدبختی لکھ دی ہے، او ذنبن شقوتن، شقاوت بدبختی، او ذنبن شقاوت بدبختی لکھ دی، او ذنبن یا گناہ لکھ دیا، فمحو تو اس کو مٹا دے، کیوں؟ انک تمحو ما تشاء وتثبت، اس لیے کہ تم مٹاتا بھی ہے اور ثابت بھی رکھتا ہے، وعندک ام الکتاب، تیرے پاس تو ام الکتاب ہے نا، فاجعلہ سعادۃ ومغفرہ، تو میری شقاوت، میری بدبختی اور میرے گناہ کو تو سعادت اور مغفرت سے بدل دے۔ یہ دعا بھی حضرت عمر کی اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ ایک قضا مبرم ہوتی ہے جو بدلتی نہیں، ایک قضا معلق ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی دعاؤں سے، نیکیوں سے اس قضا کو بدل دیا کرتا ہے۔ حدیث رسول بھی اس بات کی تائید کرتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اپنے علم کے مطابق میں نے اس موضوع کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کہیں صراط مستقیم سے بھٹکا ہوں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ، اس موضوع کو بیان کرنا پل صراط پر چلنے کے مرادف تھا، میں نے بڑی احتیاط سے اس میدان میں قدم رکھا، اور غلطی اگر ہوئی ہے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے، اور جو صحیح بات پیش کی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اتنا بڑا مجمع اور اس طریقے کے، میرے پاس وقت نہیں رہتا ہے، تو ہمارے بردر آصف ہیں بیچارے پیچھے لگے رہتے ہیں، آئیے آئیے آئیے، تو یہ محبتیں دیکھ کر کے دوسری چیز چاہتا ہے کہ ان کے کہنے پر بار بار آؤں، میں آؤں کہ نہ آؤں؟ ہاں انشاءاللہ آپ ان کا ساتھ دیجئے، ان کی ہمت افزائی کیجئے، انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ آپ کو دیکھ کر بڑا اچھا لگا۔ اللہ ہم سب کو زیادہ مستقیم پر برقرار رکھے، جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کے اوپر زندہ رکھے، موت دے تو کلمہ طیبہ زبان پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔